جب وہ نظر ہی نظر والوں کی نظر سے آتا ہے، پھر یقین والوں پر یقین کر لینا ہی ایمان ہے۔ کوئی بھی دل دکھائے دعا دو جواب میں، مجھے کیا خبر کہ وہ عشق تھا، نماز تھی کہ سلام تھا، میرا اشک اشک تھا مقتدی، تیرا حرف حرف امام تھا۔ دنیا ایک دلہن کے مانند ہے، جس نے اسے طلب کیا تو پھر اس کو خود سے دور نہ کر سکا۔ جھکا لے گردن یہی ہے درشن، کہ یار مجھ میں یار میں ہوں۔ یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، کوئی اڑ کے گر گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ اور آخر میں تھا، میرا رب تھا اور میرے اعمال تھے۔ بے حد محبت اپنی حد میں لے آتی ہے۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ جب تک آدمی اندھا نہیں ہوتا دیکھ نہیں پاتا۔ تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے، مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں ہوتے۔ محبت اور موت کی پسند تو دیکھو، ایک کو دل چاہیے دوسرے کو دھڑکن۔ یہ محبت ہی تو ہے جو اگر روٹ جائے تو انسان کے چہرے سے تمام رنگ چھین لیتی ہے، اور اگر مل جائے تو قوس قزح کے تمام رنگ چہرے پر بکھیر کر اسے اتنا خوبصورت کر دیتی ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ جس کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ہم وقت کی چوکھٹ پر کھڑا دیکھ رہے ہیں، انسان کے کردار سے انسان خفا ہے۔ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نیند ہے جو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سویا رہتا ہے۔ قدرتی موت سے پہلے ہم بہت سی موتیں مر چکے ہوتے ہیں۔ قدرتی موت تو اعلان ہے ہر موت سے نجات کا۔ دو چیزیں ہمیشہ ٹوٹنے والی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس کے ٹوٹنے سے انسان ایک ہی بار میں مر جاتا ہے، اور ساتھ ٹوٹ جائے تو انسان ہر پل مرتا ہے۔ عورت اگر بسنا چاہے تو جھوپڑیوں میں خوش رہتی ہے، اور اگر نہ بسنا چاہے تو محلوں کو لات مار دیتی ہے۔ جب آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے تو پھر نہ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی غریبی اور افلاس محبت کی کمی ہے۔ انسان اپنے نفس کا بھی مالک نہیں، اور وہ اس زمین کا مالک بنتا ہے جس پر وہ کھڑا ہے۔ اپنی خود بنائی ہوئی قید کو توڑ دے اور آزاد ہو جا، اللہ کے سوا کی قید سے الگ ہو جا۔ تو سونے چاندی اور جسمانی لوازمات کا قیدی کب تک بنا رہے گا؟ عشق کے ذریعے اس قید سے رہا ہو جا۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اسے کیوں کر رہا ہے۔ ہر کسی کو اپنے انداز میں دکھ جھیلنے کا حق ہے۔ پھول بے رنگ ہی کیوں نہ ہو وہ پھول ہوتا ہے، زندگی مشکل کیوں نہ ہو وہ زندگی ہوتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ دین پر چلنا آپ کے خوابوں کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ماننے والوں کے لیے تو راستے ہموار اور آسان ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹھہر جاتے ہیں، بنجر زمینوں کو محبتوں کے پانی سے سیراب کر کے چاہتوں کی نئی فصل بوتے ہیں، اور پھر وصل کی چھاؤں میں بیٹھ کر عقیدتوں کے جنگل کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہی لوگ محبت کے وارثوں میں سے ہیں۔ بعض مرتبہ منہ سے نکلی باتیں واقعی پوری ہو جایا کرتی ہیں، اور کچھ دعائیں بھی، بھلے وہ دیکھنے میں کتنی ہی ناممکن نظر آتی ہوں۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے کوئی دن نہیں بنا، اڑا کے اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس ہی نہیں، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی نہیں۔ اپنے آپ سے اپنے بارے میں سچ بولنا سب سے بڑی ایمانداری ہے۔
زندگی میں صرف محبتوں کی عادت نہیں ڈالتے، اگر کہیں تھوڑی بہت نفرت بھی مل جائے تو اس سے لڑنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ عشق سے خالی انسان حیوان ہے، اور حیوان نصیحت نہیں سمجھتا۔ زندگی کی خوبصورتی کو خوبصورتی سے جینا سیکھیے، ورنہ بہت سی جگہیں خالی رہ جاتی ہیں جنہیں آپ دوبارہ کبھی نہیں بھر سکتے۔ جب انسان خواہش کی شدت کو ڈھیلا چھوڑ کر بغیر کوئی اعلان کیے، بغیر کچھ لکھے یا بغیر لائن کھینچے چلا جاتا ہے تو پھر آسانی مل جاتی ہے۔ جو شخص بھی گول چکر میں گھومتا ہے اور اپنے ہی خیال کے اندر وس گھولتا ہے، اور جو گول گول چکر لگاتا رہتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کیونکہ وہ اہدنا الصراط المستقیم یعنی دکھا ہم کو سیدھا راستہ، اس پر عمل نہیں کرتا، اور وہی سیدھا راستہ آپ کو ہر طرح کے مسئلے سے نکال سکتا ہے۔ انسانی زندگی کو سب سے بڑا خطرہ جھوٹ سے ہے۔ دوسروں کی صرف اچھائیوں پر نظر رکھنے سے اپنی ذات کی خامیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ مومن کی عید اس کے گناہوں، کوتاہیوں اور غلطیوں سے نجات کا دن ہے۔ تکلیف کا علاج بھاگ جانا نہیں، اس کا علاج فرار سے نہیں کیا جا سکتا۔ جو تکلیف دیتا ہے اس سے بھاگ جاؤ تو کیا زخم بھر جائے گا؟ نہیں، گزرے ہوئے وقت سے، ماضی سے نکل کر حال میں جینے والوں کے زخم بھرتے ہیں۔ محبت زندگی کے فیصلوں سے لڑ نہیں سکتی، دل توڑنا پڑتا ہے بہت سے دلوں کو جوڑے رکھنے کے لیے۔ زندگی کو ایک جنگ کی طرح لیجئے جو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے مل کر بنتی ہے، اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کے تمام حصوں پر توجہ دینی ہوگی، لیکن فضول کاموں اور فالتو چکروں میں اپنی طاقت ضائع کر دیں گے تو یہ جنگ جیت نہ سکیں گے۔ سب غم اور سب خوشیاں سر آنکھوں پر، کچھ میری مرضیاں اور کچھ میرے مالک کی مہربانیاں۔ دنیا میں دو ہی پھول ایسے ہیں جو کبھی نہیں مرجھاتے، ماں اور باپ، اور یہی وہ پھول ہیں جن کی خوشبوئیں ہمیشہ اولاد کی روحیں معطر رکھتی ہیں، خوشبودار رکھتی ہیں۔ ہمارا جہاں ہماری والدہ اور ہماری حیات ہمارے والد ہیں۔ بڑا آدمی وہ ہے جو ہر آدمی کے اندر بڑائی کا احساس پیدا کرے۔ ہزار منافقوں کی فوج سے بہتر ایک سچا بے لوث محبت کرنے والا دوست کافی ہے۔ دوسروں کی زندگی کو اپنی گفتگو کا موضوع بنانا اخلاقی طور پر گھٹیا پن کی بات ہے۔ برداشت، صبر اور سہ جانے کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ انسان جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا فوت نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے اپنی شخصیت کو بہتر بناتے ہوئے اس دنیا سے جائے، بلا کسی فائدے کے، بنا کسی غرض کے لوگوں سے میل جول رکھے۔ جب ہم دنیاوی زندگی میں رہیں تو فائدہ پہنچاتے رہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قدر کرنا چھوڑ دی ہے، اور جب بھی قدردانی ختم ہوتی ہے معاشرے سے شکر ختم ہو جاتا ہے، اور جب شکر ختم ہوتا ہے تو معاشرہ زوال کی طرف بڑھتا ہے۔ جانتے ہیں معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہیں، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ زندگی میں کامیابی زیادہ ذہانت سے نہیں ملتی بلکہ کوشش اور دعاؤں سے ملتی ہے۔ موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے، لیکن اچھے انسان ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لفظوں، دعاؤں اور یادوں میں۔ شاخ سے کٹنے کا غم ان کو بہت تھا، لیکن پھول مجبور تھے ہنستے رہے گلدانوں میں۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔
زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ کچھ رشتے دروازے کھول جاتے ہیں، یا تو دل کے یا آنکھوں کے۔ جب بھی رشتوں میں شک پیدا ہو جائے تو وہ ہمیشہ ریت کی دیوار ثابت ہوا کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، رشتے جب ٹوٹتے ہیں تو غلطی کسی کی بھی ہو، ہارتے دونوں ہیں۔ اپنی نیکی کو بھولنا اور دوسروں کی نیکی کو یاد رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ عبادتیں جھکنے سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت اور محنت بیکار جاتی ہے۔ وسعت عشق میں تنگ دلی کا یہ عالم، ایک چاہنا فقط اسی کو چاہنا، پھر کچھ نہ چاہنا۔ علم سیکھنے سے آتا ہے اور برداشت کرنا اپنانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت صحیح ہو تو شوق اور فرض میں فرق نہیں ہوتا اور وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں مرنے والا شہید ہے تو اللہ کی یاد میں مرنے والا اس سے بڑا شہید ہے۔ کرم اور فیض بتایا نہیں جاتا بلکہ چلایا جاتا ہے۔ جس کو اللہ نے درویش اور بزرگ نہ بنایا ہو اور وہ درویشی یا بزرگی کا اظہار کرے تو پریشان ہو جائے گا۔ دلوں کا سکون اللہ کے قریب ہو جانے میں ہے، اور اللہ کے قرب کا اکیلا ذریعہ شکر کا سجدہ ہے۔ محبت تو ہر دل میں ہوتی ہے، مگر اپنی ہر مخلوق سے محبت اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے، اور جس دل کو عطا کرتا ہے وہ دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، یہاں ہر کوئی اپنا اپنا وقت کاٹنے آیا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ اس دنیا میں ہر شخص غم کا پہاڑ اٹھائے پھرتا ہے، مگر اپنا غم سب کو بڑا لگتا ہے۔ خوشی کے موقع پر بہنے والے آنسو دراصل کسی پچھلے دکھ کے ہوتے ہیں۔ غریبی کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔ کتابیں پڑھا کرو، یہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ میری منزلیں بھی عجیب تھیں، میرا فیض بھی کمال پر۔ کبھی سب کچھ ملا بنا طلب، کبھی کچھ نہ ملا سوال پر۔ دل سے زیادہ محفوظ جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ لوگ لاپتہ بھی یہیں سے ہوتے ہیں۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپنا لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ دکھ محبت کی یادگار ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو چاہا تھا۔ دکھ وہ رسید ہے جو ہم ہوا میں لہراتے ہیں اور دنیا سے کہتے ہیں کہ دیکھو، محبت کبھی میری تھی اور میں نے کیا ہی خوب محبت کی۔ یہ رہا میرا ثبوت کہ میں اس کی قیمت ادا کر چکا۔ انسان شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اس کی بات دوست کی طرح مانتا ہے۔ تم نے گرتے ہوئے پتوں کو تو دیکھا ہوگا، اپنی ہر سانس وہ ٹہنی پہ گوا دیتے ہیں۔ کتنے بے رحم شجر ہیں نئے پتوں کے لیے، پرانے پتوں کی وفاؤں کو بھلا دیتے ہیں۔ بندگی میں استقامت بھی تو ضروری ہے، فرض قضا سے ادا ہو تو عبادت کیسی۔ عروج پر ہے عزیز و فساد کا سورج، تبھی تو سوکھتی جاتی ہے پیار کی جھیلیں۔ ہم کو قدرت ہی سکھا دیتی ہے کتنی باتیں، کاش استادوں کو قدرت سا پڑھانا آئے۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھیے، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔
اسے کہو جو بلاتا ہے گہرے پانی میں، کنارے سے بندھی کشتی کا مسئلہ سمجھے۔ کون کہتا ہے دشوار ہے آدمی کو مارنا، لہجہ بدل، تیور بدل، نظریں بدل اور مار دے۔ درد کب قبول ہوتا ہے؟ درد تب قبول ہوتا ہے جب درد یاد کرتے کرتے آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائیں تو درد قبول ہو گیا۔ اگر تم کسی آدمی کو خاموشی کو طول دیتے ہوئے اور لوگوں سے دور رہتے ہوئے دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ اسے حکمت عطا کی گئی ہے۔ جاہل کو تعلیم دینا اور غافل کو اس کی غفلت کی نیند سے جگانا بہترین صدقہ ہے۔ عقل مند جانتا ہے کہ اس کا سب سے بابرکت دن وہی ہے جس دن وہ علم اور فضیلت میں ترقی کرتا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں یہ پسند ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، حالانکہ اللہ کے یہاں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ دوسروں کا برا وقت اتنا دلچسپ تماشا ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سرکس یاد نہیں رہتا۔ اللہ تعالی نے ہر چیز کی اور ہر خواہش کے لیے ایک کنجی رکھی ہے جس کے ذریعے سے وہ کھلتی ہے۔ جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی کنجی احرام ہے، نیکی کی کنجی سچائی ہے، جبکہ جنت کی کنجی توحید ہے۔ قرآن کے ساتھ بھی جس کا دل نہ لگے تو خدا اس کی وحشتیں اور بڑھا دے۔ تین چیزیں ذہن کو اجاڑ دیتی ہیں: رنج اور غم، تنہائی اور حد سے بڑھ کر سوچنا۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سہنے اور سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مکمل عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ اس طرح کے کام اپنے ذمے نہ لیے جائیں جن کی ناکامی سے ذلیل ہونا پڑے۔ زندگی ایک کہانی کی طرح ہے جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کتنی دلچسپ ہے۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت کا سب سے زیادہ خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو ہی اچھا ہوتا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ ہی لیتے تو اچھا تھا۔ کچھ درد ایسے بھی ملتے ہیں زندگی میں جو جان لے کر زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سب وقت وقت کی بات ہے، کل جو رنگ تھے آج وہ داغ ہیں۔ کتابوں کے صفحے پلٹ کر سوچتے ہیں، یوں پلٹ جائے اگر زندگی تو کیا بات ہو۔ دروازے پر تالا ہو تو پھر بھی دستک دے دینا، نام تو شامل ہو جائے دستک دینے والوں میں۔ زندگی مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی، اور ہمارے حق میں بہتر فیصلے ہماری چاہت سے بہت الگ ہوتے ہیں۔ لاکھ مرہم کی تہیں اس پہ چڑھا لو، لیکن روح جھلسی ہو تو پھر چین کہاں آتا ہے۔ کچھ راستوں کے کانٹے دار ہوتے ہوئے بھی ہم اتنے خوش خیال ہوتے ہیں کہ سفر کی مشکلوں کی پرواہ کم ہی ہوتی ہے، بس نکل پڑتے ہیں سفر پہ۔ آپس میں بات چیت اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارے بنا رشتے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسرے کی عزت کیے بغیر محبت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد کے بغیر کبھی بھی رشتہ نہیں چل سکتا۔ ہاں، گھسیٹا ضرور جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز ضرور ہوگی۔ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کے نقشے، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے،
اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ نقصان دہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ شخص کہ جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ اور کڑوے نہیں ہو جاتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں، جو دوسروں کا احترام کرتے ہیں، جو آپ کو بے حد پیار دیتے ہیں۔ بس انہی لوگوں کی وجہ سے زندگی حسین لگتی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، اپنے آج کو خوبصورت بنائیے، کل شاید نہ آئے۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دو، عمل کرو۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہیں۔ سبز پیڑوں کو پتہ تک نہیں چلتا شاید، زرد پتے بھرے منظر سے نکل جاتے ہیں۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطی نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ خود کی کمیوں کو جان لینا ہی انسان کو دوسروں کی تعریف کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، کچھ صلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر سب یہی مل جائے گا تو اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، لیکن روزمرہ کی عام زندگی اصل نعمت ہے۔ ایسی زندگی کا مطلب ہے کہ سب صحت سے ہیں، عافیت میں ہیں۔ اپنی زندگی کا اچھے طریقے سے تجزیہ کیجیے، نعمتوں پر شکر کیجیے، اور جو پاس نہیں ہے اس پر صبر کیجیے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے سب سے بڑا رشتہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کا رشتہ ہے جسے لوگ نہیں سمجھتے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ احساس کمتری کا مارا ہوا شخص زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور دکھتے دل کے ساتھ خوش رہنا ناممکن ہے۔ سب کچھ کبھی ختم نہیں ہوا کرتا، کچھ نہ کچھ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ قدرت امید جگائے رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑ دیتی ہے، پھر اسی کچھ سے بہار پھوٹ پڑا کرتی ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو خود سے یہ بحثیں اور یہ مناظرے مسئلے نہ تھے، لیکن ہر دوسرے مسئلے میں اپنی رائے کو درست سمجھنا انسان کو سخت بنا دیتا ہے، اور ان کے دلوں میں بغض، کینہ اور دشمنی جگہ لے لیتی ہیں۔ کچھ یادیں ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں، یادیں مٹ جائیں تب بھی نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ سانس آنے کو صرف جینا نہیں کہتے، جینا اسے کہتے ہیں جو رب کی رضا میں جیے۔ زندگی کی ضرورت صرف پیسہ، شہرت اور طاقت نہیں، زندگی کو محبت، حوصلہ اور دلجوئی چاہیے۔ زندگی کی روشنی محبت ہے۔ بہت سے سینوں میں صرف پتھر ہیں، خوش نصیبی ہے دل کا دل ہونا۔ لوگ کہتے ہیں سن کر افسوس ہوا، لیکن سن کر افسوس کہاں ہوتا ہے؟ افسوس تو سہ کر ہوتا ہے۔ کھانا پینا، سونا، سانس لینا اور کام کرنا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دل میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ زندگی صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔
ہم نے ہر شخص کو یہاں خوشیوں کا انتظار کرتے دیکھا ہے۔ کسی کے لیے ہم مہکتا ہوا پھول ہیں تو کسی کو ہم کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں۔ زندگی کے گلدستے میں ایسے پھول جمع کرو جو نیکیوں کی خوشبو ہر جگہ بکھیرتے رہیں۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت، محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ آج کے دور میں محبت اور اخلاص اصحاب کہف کے سکوں کی طرح ہے، جو اصلی ہونے کے باوجود اس وقت رائج نہیں ہے۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ وقت کبھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، اچھے اور برے کا فرق سمجھا جاتا ہے۔ ساری لذت طلب میں ہے، حاصل ہو جانا تو ایک بے جان کیفیت ہے۔ محبت پھیلائیں لیکن یاد رکھیں، محبت اور بے حیائی میں بڑا فرق ہے۔ ہر انسان کی آخری منزل موت کی آغوش ہے، اس سفر کو ضائع مت ہونے دیں۔ وہ لمحہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے جب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے خلاف فیصلہ دے کر اپنے ہی صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو حاصل کر لو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے۔ محدود ہو جانا ہی عافیت لاتا ہے، اور پھر یہ بات ہم تب سمجھتے ہیں جب ہم اپنی پسندیدہ جگہ سے لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی صورت اتنی خوبصورت نہیں کہ اس صورت میں گم ہو کر رب کو بھلا دیا جائے۔ تعریف کے قابل صرف ایک رب کی ذات ہے، جس نے اس کی سچے دل سے تعریف کی وہ خود قابل تعریف بن گیا۔ جب روح کو محبت ہوتی ہے تو اس کی محبت کسی بھی دوری سے تڑپتی نہیں اور کتنے بھی قریب ہو کر اکتاتی نہیں۔ وہ چہرہ جو تمہارے اندر موجود ہے اسے باہر کے چہرے سے زیادہ نکھرا ہوا رکھو، کیونکہ قیامت کے دن اس اندر کے چہرے کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ جو لوگ نیکی اس لیے نہیں کرتے کہ نیکی مشکل ہے، یقیناً یہ ان کا بہانہ ہے۔ جن چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ممکن نہیں، ان کو دیکھنا اور چھونا ممکن نہیں، وہی چیزیں دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہیں، دن اور رات سے بڑی، مجھ سے اور تجھ سے بڑی۔ بھیڑ میں رہنے والے تو پھر وہی کرتے ہیں جو مشہور ہوتا ہے۔ سچ اور حقیقت اکثر تنہائی کے دوستوں کے ہاتھ آتی ہیں۔ جس کو یہ وہم ہے کہ جو اسے معلوم ہے صرف وہی سچ ہے، تو اسے کچھ نہیں معلوم۔ زندگی جتنی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے، انسان اتنا ہی آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ دھوکہ ہے ہمیں کہ ہمارے فیصلوں سے ہم کچھ بن جائیں گے۔ سب سے بڑا درجہ انسان ہونا ہے، اور ہمارا انسان ہونا ہمارا فیصلہ نہیں تھا۔ ہم نے جو سوچا وہ ہمارا مستقبل ہے، اور ہماری سوچ ہی ہماری آخرت ہے۔ جس نے دعا مانگی اس کو اللہ نے اپنے قریب کر لیا۔ تمہیں حکم ہے کہ زندگی گزارو جیسی بھی ہو، اور موت کی تیاری کرو، موت کی خواہش اور تمنا نہیں، حالات کیسے بھی ہوں۔ کچھ چہرے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یوں کہ جب بھی انہیں دیکھو کچھ بہت خوبصورت یاد آ جاتا ہے، جیسے انہیں دیکھنے سے ہی دل ہلکا ہو گیا ہو۔ اللہ اور بندے کے بیچ ایک رسی لگی ہے، وہ بندہ جو سیدھے راستے پر چلتا ہے سلجھا ہوا رہتا ہے، اور جس بھی بندے نے دنیا کے ٹیڑھے راستے چنے اس کی رسی الجھ جاتی ہے۔ انسانیت کا جہاز دنیا کے سمندر میں ڈوبنے والا ہے، لیکن اللہ کے مخلص بندوں کو اس ڈوبتے ہوئے جہاز میں ایک کشتی کا ٹھکانہ مل جاتا ہے، اور ان کو اس کشتی کا پتہ اللہ بتاتا ہے۔ دینداری نے جسے سخت بنا دیا اسے دینداری ملی ہی نہیں۔ رحم کرنے والوں کے آس پاس اللہ کی رحمت کی مہک آتی ہے۔
مشکل راستے کی منزل پر ہی خزانہ ملتا ہے، آسان راستے ویرانوں تک جاتے ہیں۔ تباہی کبھی نہیں آتی اگر انسان برے اعمال سے اس کو آواز نہ لگائے۔ تکلیف آئی، کچھ لوگ تمہارے ساتھ رہے، کچھ لوگوں نے تم سے منہ پھیر لیا۔ اب تم سب کو پہچان لو اور تکلیف کا شکر ادا کرو۔ محبت کو عزت کا ساتھ ملا رہے تو محبت ڈٹ جاتی ہے، زندگی بھر کا ساتھ بن جاتی ہے۔ راستے سے پتھر ہٹا دو تو رب مل جاتا ہے۔ ایسے رب کا حکم ماننے والے لوگ سگے رشتوں کو تکلیف کیسے دے سکتے ہیں؟ حیرت ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سکون ملتا ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتا ہے۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، خود کو قربان نہ کریں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اس طرح سچی محبت کر سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہ کرو گے، ہمیشہ خوش رہو گے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو بہت کم لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ زمانہ حقیقت میں امن اور کمال کا زمانہ ہوگا۔ کچھ لوگ کتاب، دوات اور قلم کی مدد سے کمال تک پہنچتے ہیں، اور کچھ لوگ تانبے کو ڈھال کر اور اس میں اپنی محبت ڈال کر کمال تک پہنچتے ہیں۔ زندگی کے فیصلے دل سے نہیں کرنے چاہیے، رب کی بھیجی ہوئی کتاب سے کرنے چاہیے، اور کتاب کہتی ہے کہ انسانوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ کوئی انسان کسی اور کے دل میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتا، اور نہ کسی کے دل سے کسی اور کی محبت نکال سکتا ہے، یہ تو صرف رب ہی کرتا ہے۔ اچھی یادیں آنکھوں میں تبھی نمی لاتی ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ان یادوں کو دوبارہ نہیں جی سکتے۔ اللہ جن دلوں میں محبت ڈالتا ہے ان میں اندر میں جھانکنے کی نظر بھی عطا کر دیتا ہے۔ بہادر وہی ہوتا ہے جو اپنے خوف کو دبوچ لے اور پھر پھونک مار کر اس کو راکھ کی طرح اڑا دے۔ خوف سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، خوف کے اندر غوطہ کھانا اور پھر اس سے نکل آنا انسان کو اصل آزادی دیتا ہے۔ دنیا تو انسان کے غم نہیں دیکھتی، چاہے انسان کتنا ہی غمزدہ کیوں نہ ہو۔ دنیا اپنا نظام کبھی نہیں روکتی، انسان کو ہی خود اپنے غم کو قابو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسے اس دنیا میں رہنا ہی ہے۔ ہمارے پیچھے کیا تھا ہم بھلانا چاہتے ہیں، ہمارے آگے کیا ہے ہمارے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے، مگر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہمارے لیے بھی ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ خود بہتر جانتا ہے۔ ایسے کام کیوں کریں کہ کل ہمارے اپنے اعضاء، ہمارا اپنا جسم ہمارا ساتھ نہ دے۔ بہت کچھ سنجیدہ نہیں چل رہا، تبھی تو بہت کچھ مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ زبان کی ایک جنبش سے بڑے بڑے مینار زمین پر آ گرتے ہیں، دھیان سے استعمال کرنی چاہیے۔ سچ کہا ہے کسی نے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ مذاق ضرور کیجیے، مگر اتنا خیال رکھیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ نہ سننا چاہیں تو دنیا میں کوئی آواز نہیں، سننا چاہیں تو ہر چیز بول رہی ہے، ساری بات احساس کی ہے۔ تالابوں کی چوکیداری کرنے والے سمندروں پر حکمرانی نہیں کرتے۔ محبت کا مزاج ہوا کی طرح ہے، کہیں ٹکتا نہیں۔ محبت میں ایک ہی وقت میں جوڑنے اور توڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مجھ کو روکا ہوا ہے لمحوں میں، زندگی خود گزرتی جاتی ہے۔ جیسا انسان کا اندر ہوگا
قیامت میں اللہ اسی صورت پر اس کا حشر کرے گا۔ پیار اور محبت زندگی کا پانی ہوتا ہے، اس کو اس طرح پیو کہ آپ کی روح میں سما جائے۔ جتنی بڑی غلطی ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ہوگا۔ سچی توبہ کرنے والوں کی کہانی بالکل ایسی ہوتی ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان درد سے بنتا ہے۔ محبت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ آپ ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہو۔ طاقت دکھ دینے کی، خوشی دینے کی، اداس کرنے کی۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ ہم ننگے سر گھومنے والی بیٹی کو تو شرمندگی کا سبب سمجھتے ہیں، مگر اس لڑکی کو دیکھنے والے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے۔ چاہنے والوں کی کمی نہیں، چاہتے رہنے والے نہیں ملتے۔ جو کچھ تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، اسے پانے کے لیے گنہگار نہ بنو، صبر کرو۔ یقین کے راستے پر چلنے والوں کا یقین سچ ضرور ثابت ہوتا ہے، ہاں لیکن شک میں رہنے والوں کا کچھ نہیں معلوم۔ ہمیں وہ نہیں ملتا جسے ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ ملتا ہے جسے کائنات ہماری طرف بھیجتی ہے، جسے تقدیر ہمارا راستہ بتاتی ہے۔ اچھی چیزیں ہماری طرف بڑھتی ہیں، لیکن جب دیکھتی ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس پہلے سے موجود بہترین اور خوبصورت چیزوں کی قدر نہیں، تو وہ بے قدری کے ڈر سے دور ہی سے لوٹ جاتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز زندگی نہیں ہے، کچھ چیزیں زندگی سے بھی بڑی ہوتی ہیں، اور ایسی ہی چیزوں کے لیے ہمیں زندہ رہنا چاہیے، اور وقت آنے پر ایسی چیزوں کے لیے زندگی چھوڑ بھی دینی چاہیے۔ کہتے ہیں موت کو کسی پر ترس نہیں آتا، لیکن کیا ان پر بھی نہیں جو عمر بھر زندہ ہی نہیں تھے، ان میں زندگی ہی نہیں تھی؟ ہر شخص کو تماشے کا شوق ہے، بس وہ اپنا نہ ہو یا کسی اپنے کا نہ ہو۔ تکبر، خود غرضی، لالچ اور فائدہ، یہ سب چیزیں بھاری پتھر سے بھی بھاری ہیں۔ انہیں دل سے باندھ کر محبت کے دریا میں نہ اترو، ڈوب جاؤ گے۔ برا عمل ڈر پیدا کرتا ہے، آنے والے وقت میں اس کے نتیجے جو ملنے ہوتے ہیں، اس عمل کا بدلہ۔ محبت کے بغیر زندگی عذاب بن جاتی ہے، پھر چاہے بندہ کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو۔ جس شخص کو دوسرے خود سے بڑے لگتے ہیں اور وہ خود کو دوسروں سے کم سمجھتا ہے، ایسا شخص حسد کرنے والا بن جاتا ہے۔ عمر بھر ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم خوش رہیں، پھر عمر بھر اس کوشش کی تھکن ہمیں خوش نہیں رہنے دیتی۔ پالنے والی ذات پر بھروسہ نہیں تو اولاد کو پالنے کی فکر ہمیں ہلاک ہی کرے گی۔ تیرے چاہنے اور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں رب کی اجازت سے تو نے کچھ کوشش ضرور کی تھی۔ جس جگہ ہماری ضرورت نہیں ہوتی وہاں جانا اور بار بار جانا ہماری رسوائی اور ذلت کا سامان بن جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ تمہارا دل نہیں رکھتے، اسے توڑ دیتے ہیں۔ آدھی باتیں کرنے والا شخص یقیناً کچھ چھپا رہا ہوتا ہے۔ ساتھ بیٹھنے والے شخص کو اپنے ساتھ عزت سے بٹھا لو، اور اسے ایسا نہ لگے کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، بلکہ یہ کہ تم اس کے ساتھ بیٹھے ہو۔ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ وہ خاک سے بنا ہے تو اس کا تکبر خاک ہو جاتا ہے۔ ہمیں نیکی پسند نہیں ہوتی، ہاں اس کا بدلہ پسند ہے۔ نیک بندہ یہ لقب پسند ہے۔ جوانی کی خواہشوں کو دبانا بڑا مشکل ہے، اسی لیے جوانی نیک ہو تو ایسی جوانی کی قیمت اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے ہاتھ ہمارے دل کے تاروں پر رکھ دیتے ہیں اور پھر زندگی بھر ان تاروں سے کھیلتے ہیں، جب بھی ان کا جیسا بھی من ہو کھیلنے کا۔ خواہشوں کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار نیت اور کوشش کا ہوتا ہے۔
خالی خواہشوں سے کچھ ہاتھ نہیں آتا حسرت کے سوا۔ اپنی بناوٹ کو سمجھنے میں ناکام ہو جانے والے دوسروں کی بناوٹ سے حسد کرتے ہیں۔ پوری دنیا کو اپنے مطابق چلتے ہوئے دیکھنے کی خواہش بڑی تھکا دینے والی اور ناکام خواہش ہے۔ تعلق کو برقرار رکھنا بھی ایک ہنر ہے، بڑا دل رکھنے والے ہی یہ ہنر رکھتے ہیں۔ شکر کرنے والوں کو اتنا ملتا ہے کہ وہ زندگی بھر ہر روز نئی چیز کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس وقت اچھا کرنا شروع کر دو بس وہیں سے اچھی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا، کچھ بھی فضول نہیں، بیکار نہیں۔ تمہارا کوئی بھی عمل نتیجے اور بدلے سے خالی نہیں۔ ہارنے والوں کے پاس صرف کوشش تھی اور جیتنے والوں کے پاس کوشش اور دعا۔ ہر تھکا دینے والے عمل کی اجرت نہیں ہے، ہر محنت کی مزدوری نہیں ملتی۔ سبب نہ پوچھ میرے ہمنشین اداسی کا، میرا شعور مجھے کھا گیا ہے اندر سے۔ ایک ایسا شہر بسانے کی آرزو ہے مجھے جہاں پہ لوگوں کا مسلک فقط محبت ہو۔ اپنے اعصاب پر تلخی نہ اتاری جائے، زندگی ایک ہے بھرپور گزاری جائے۔ دل کا سکون رزق کے ہنگامے کھا گئے، سکھ آدمی کا چند نوالوں نے ڈس لیا۔ آسمانوں سے دل پر اترے ہوئے حرف اور مسکراتے ننھے بچے بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، دونوں کس قدر معصوم اور سچے ہوتے ہیں۔ دنیا کی ہر نئی محبت اپنی جگہ خود بناتی ہے، کوئی بھی نئی محبت پچھلی محبت کے اثر کو نہیں مٹا سکتی، نہ ہی اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ شاید محبت کی مثال بھی بہتے پانی جیسی ہے جو ہر بار اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ جس طور کی دنیا ہے اسی طور سے بولو، بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو۔ یہ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے، جب کوئی یاد نہ آیا تو خدا یاد آیا۔ جب محبت کا یوسف ہجر کے کنویں میں گرتا ہے تو اس کے چاہنے والوں کی آنکھیں یعقوب ہو جایا کرتی ہیں۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ غریبی کی تعریف کرنا بہت آسان ہے مگر گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسے وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزر چکا ہو۔ جن کے دامن میں کچھ نہیں ہوتا ان کے سینوں میں پیار دیکھا ہے۔ تم بہت دور ہو اور میرے پاس ایک ہی سمت کا کرایہ ہے۔ حقیقت میں یہ خاموشی ہمیشہ چپ نہیں ہوتی، کبھی تم غور سے سننا، بہت قصے سناتی ہے۔ کل تلک آزاد تھا اور آج دیکھو کیا ہوا، خوف نے ہر شخص کو دیوار میں چنوا دیا۔ آئینہ دیکھ کر اخذ کیا ہے میں نے، خواہش حلیہ بگاڑ دیتی ہے۔ اکیلا بیٹھ گیا کرسیاں سجا کر میں، اب ان کو ایک کہانی سنانے والا ہوں۔ سفر کوئی بھی ہو چپکے سے ماضی میں پہنچا دیتا ہے۔ انسان کو اس کے حالات بہت بدل دیتے ہیں۔ زندگی شرطیں نہیں رکھتی کہ یوں کرو گے تو جیوں گی، یوں ہوگا تو چلوں گی۔ زندگی بس گزر جاتی ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ کبھی کبھی تو کچھ اجنبی رویوں پر ہم ہنستے ہیں کہ تھک کر رو پڑتے ہیں۔ زندگی تیرا سب حسن بجا ہے لیکن تجھ کو جو غور سے دیکھے گا ڈر جائے گا۔ ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہوتا ہے، صورت، سیرت، عادت، مزاج، فطرت اور اخلاق میں۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پر، کبھی چپ رہنے پر۔ ہر انسان ہے کتاب کی مانند، ہر ایک کی الگ ہی داستاں ہے یہاں۔
ایک لمحے میں موت کا فرشتہ آتا ہے، گھر اور بستر سب بدل جاتا ہے۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنستے ہوئے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ اگر تم پرندے پالنا چاہتے ہو تو پنجرہ خریدنے کی بجائے باغ اگاؤ، پرندے خود آ کر تمہیں گیت سنائیں گے۔ سورج میں لگے دھبے فطرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے۔ اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موجے نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی۔ سانسوں کی طرح کرتے ہیں تسبیح مسلسل، ایک پل بھی تیرے نام کا ناغہ نہیں کرتے۔ جس میں کچھ قبریں ہوں، کچھ چہرے ہوں، کچھ یادیں ہوں، کتنا دشوار ہے اس شہر سے ہجرت کرنا۔ شعلہ بننا آسان ہے، چراغ بننا مشکل، اور کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں، شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ برداشت ایسی مضبوط چیز ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے تو پھر قبروں سے وحشت نہیں ہوتی۔ کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان گنانا شروع کر دے۔ بچپن کمال کی چیز ہے، ساری لفاظتی تکلف لحاظ کا پردہ پھاڑ کر دل کی بات یوں کہتا ہے کہ دل نکال کر رکھ دیتا ہے۔ جو صبر کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں، دنیاوی جنگوں میں ان کی شکست ناممکن ہوتی ہے۔ کوئی کسی کو کسی غم سے نہیں نکال سکتا، انسان کو ہر چیز سے خود ہی نکلنا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر۔ کسی غم سے نکلنے کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ اس غم کو بھلایا جائے۔ انسان کچھ نہیں بھول سکتا، خاص طور پر وہ لمحے مرتے دم تک یاد رہتے ہیں جن سے ہمارے جذبات بہت شدت سے جڑے ہوں۔ دراصل جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں تب صبر کرتے ہیں۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سبھی نے جانا ہے۔ لوگ جتنا بھی کہہ لیں کہ فلاں کی بات دل پر نہ لینا، مگر زبان سے نکلے شعلے دل کو جلا کر ہی دم لیتے ہیں۔ جب کوئی ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہو تو اسے ماضی کی یاد نہیں دلاتے، نہیں تو یہ ایسا ہوگا جیسے اسے تاریک کھائی سے نکالتے ہوئے واپس اسی کھائی میں دھکیل دینا۔ تم نے ہاتھ پر خون لگا دیکھ کر قاتل سمجھ لیا، مگر تم نے وہ زخم نہیں دیکھے جن سے وہ خون نکلا تھا۔ جو لوگ بلندی پر تنہا ہیں وہ پستی میں بھی گر جائے تب بھی تنہا رہیں گے۔ اچھی یادیں زندگی کا خوبصورت سرمایہ ہوتی ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، انسان کی نیت بھی اس کا دکھاوا بھی۔ امید سے بڑی کوئی کائنات نہیں اور اچھے گمان سے بڑا کوئی انعام نہیں۔ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ لوگ چلے جاتے ہیں، یادیں رہ جاتی ہیں۔ تھی اتنی مسافت کہ نہ پوچھ، آنکھیں ابھی سفر میں تھیں اور خواب تھک گئے۔ تمہاری ہر صلاحیت تمہاری آزمائش ہے، اسے صحیح جگہ پر لگاؤ۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنیں، رب پر توکل رکھیں اور مسکرایا کریں۔